زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، معزز حضرات، معزز محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے دل لگا کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید عالم جان عالم فخر بنی آدم امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، نماز جمعہ کو ہم سب کی بخشش کا نجات کا ذریعہ بنائے۔ بحمد اللہ تعالی ہم مسلمان ہیں، ہم سب کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہے، اور مومن کا سب سے عظیم سرمایہ اس کا ایمان ہے۔ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو دنیا کے تمام شعبوں میں ایسے اصول، ایسے ضابطے فراہم کرتا ہے جو ہمیشہ مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ہر میدان میں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، اور یہ اصول و ضابطے تا دم حیات ہمیں اور دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو سیدھا راستہ دکھاتے رہیں گے۔ اب یہ قسمت کی بات ہے کہ کوئی دین اسلام سے سیدھا راستہ، ہدایت کا راستہ حاصل نہ کرے، اور کوئی حاصل کر کے دارین کی سعادتوں سے سرفراز ہو جائے۔ ہمیں دین اسلام نے بہت سی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ دین اسلام کی تعلیمات کا ایک عظیم حصہ یہ ہے کہ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو کامیاب اور کامران دیکھنا چاہتا ہے، اور اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر کامیابی کا راز بھی بیان فرما دیا ہے۔ ایسے اوصاف، ایسے کمالات کا ذکر ہے کہ اگر بندہ مومن ان اوصاف، ان کمالات کو، ان خوبیوں کو اپنے اندر جمع کر لے تو کبھی بھی وہ ناکام و نامراد نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کے دو وصف ہیں جنہیں ہر بندہ مومن کو اپنے اندر جمع کرنے کی کامیاب کوشش کرنی چاہیے۔ ایک ہے
طاقت و قوت اور ایک ہے ہمت و شجاعت و بہادری۔ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو طاقت و قوت اور شجاعت و بہادری کو جمع کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے یہاں دین اسلام میں سستی، کاہلی، بزدلی کا کوئی سرے سے تصور نہیں ہے، اور یہ بارہا ہمارے علماء آپ کو بتا چکے ہیں کہ دین اسلام نے ہر ایسی بات سے منع فرمایا جو نقصان دہ ہو، ہلاکت خیز ہو، تکلیف دہ ہو، رسوا کرنے والی ہو، ذلیل کرنے والی ہو، مغلوب کرنے والی ہو۔ ہر ایسی شے سے دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو منع فرمایا۔ حرام کاریوں میں دیکھیں آپ کہ دین اسلام نے کن کن باتوں کو حرام قرار دیا ہے۔ جب آپ تہ میں جائیں گے تو آپ کا دل پکارے گا کہ یقیناً جن کاموں کو دین اسلام نے حرام قرار دیا یا جن چیزوں کو کھانا حرام قرار دیا، یقیناً وہ سارے کام، وہ ساری چیزیں انسانیت کے لیے سخت ترین نقصان دہ ہیں، ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں، تباہی کے دہانے پر لے جانے والی ہیں، اس لیے دین اسلام نے منع فرمایا۔ اسی طرح سستی، کاہلی، غفلت اور بزدلی، لاپرواہی، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک و برباد کر دیتی ہیں۔ اسی لیے دین اسلام نے طاقت اور قوت اور شجاعت و بہادری کا درس دیا ہے۔ ایک بندہ مومن پر یہ واجب و ضروری ہے کہ اس درس کو اختیار کرے، اپنے اندر سے بزدلی کا خاتمہ کرے، اپنے جسم کو مضبوط کرنے کی، اپنی روح کو مضبوط کرنے کی پوری کوشش کریے۔ یہ بندہ مومن کی ذمہ داری ہے، اور اس کے ماتحت جتنے لوگ ہوں، وہ چاہے اس کے بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، بھائی بہن ہوں یا دیگر رشتہ دار ہوں، جن کا وہ ذمہ دار اور سرپرست ہے، اس پر یہ واجب و ضروری کہ اس انداز میں اپنے ماتحتوں کی وہ تربیت کرے کہ وہ بھی شجاعت و بہادری کے جوہر سے ہمکنار ہوں، ان کے اندر بھی جوامردی ہو، ان کے اندر بھی طاقت و قوت کے جوہر ہوں۔ جہاں پر سستی، کاہلی آتی ہے، لاپرواہی، غفلتیں آتی ہیں، انسان پھر ناکام و نامراد ہوتا نظر آتا ہے۔ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہی کر کے دکھایا، اور اسی کا ہمیں درس دیا۔ انشاءاللہ آگے ہم چل کے اس کو تھوڑا سا واضح کریں گے اگر وقت میں گنجائش رہی۔ دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے اور دشمنوں کے مقابلے میں خود کو غالب کرنے کے لیے دونوں طاقت و قوت انتہائی ضروری ہیں۔ جیسے مومن کامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کا حق بھی ادا کرے، بندوں کا حق بھی ادا کرے۔ جو انسان اللہ کا حق بھی ادا کرنے والا ہو، بندوں کا حق بھی ادا کرنے والا ہو، تو ایسا انسان مومن کامل ہوتا ہے۔ جو انسان اللہ کا حق ادا کرنے سے غافل ہو، وہ مومن کامل نہیں۔ جو انسان بندوں کا حق ادا کرنے سے چہرہ پھیر لے، مومن کامل نہیں۔ اسی طرح جو بندہ مومن طاقت اور قوت کے ساتھ ساتھ شجاعت و بہادری کا جوہر نہ رکھتا ہو، ایسا مرد مومن، ایسا بندہ کبھی بھی دشمنوں پر غالب نہیں آ سکتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا میں نے پیش کیا اپنے خطبے میں۔ اللہ عز و جل نے کیا فرمایا، اور پھر اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر اب عالمی منظرنامے پر نظر کریں، اور بالخصوص آج ظالم اسرائیل اور ایران کے درمیان جو جنگ جاری ہے، جس میں اسرائیل میں طرح طرح کی تباہیاں نظر آ رہی ہیں، اور اس ایران کے بہت سے سپاہی بھی اور بہت سے باشندے بھی اس میں مارے گئے ہیں، ہلاک کیے گئے ہیں۔ مگر اس پورے عالمی منظرنامے کو سامنے رکھیں آپ، اور قرآن کریم کے ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا جو میں نے پڑھا ہے اس کا ترجمہ دیکھیں، اللہ نے ہم سے کیا فرمایا تھا اور آج مسلم حکمراں کیا کر رہے ہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہ میں نے ایک ٹکڑا پیش کیا ہے، اور تم سے جتنا ہو سکے تم دشمنوں کے لیے طاقت و قوت کو جمع کر لو۔ یہ اللہ عز و جل نے فرمایا تھا جب قرآن مقدس نازل ہو رہا تھا، اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اور آپ کے بعد صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے بعد تابعی نظام اور اسلامی ریاستوں نے اس پر مضبوطی کے ساتھ عمل کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کئی صدیوں تک اسلام کو غلبہ حاصل رہا، اور مسلمانوں کے مقابلے میں کوئی بولنے کی ہمت و جرأت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ مسلمانوں کے پاس دونوں قوتیں تھیں، ان کے پاس شجاعت و بہادری بھی تھی اور ان کے پاس طاقت و قوت بھی تھی۔ جس کے پاس، جس ریاست کے پاس، جس حکومت کے پاس، جس مسلم حکمراں کے پاس جسمانی قوت تو بہت ہو، اسلحے ہوں
اور طرح طرح کے بارود کے گولے ہوں، میزائلیں ہوں، راکٹ ہوں، دنیا بھر کے سامان موجود ہو، مگر وہ بزدل ہو، اس کے اندر شجاعت و بہادری نہ ہو، کبھی وہ دشمنوں پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ کسی کے پاس شجاعت و بہادری تو بہت ہے، مگر طاقت و قوت ہی نہیں ہے۔ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت و جرأت کہاں سے لاتا؟ طاقت و قوت ہوگی تب نہ ہمت و جرأت آئے گی۔ کسی کے پاس اگر طاقت و قوت نہیں ہے تو غالب نہیں آ سکتا ہے، طاقت و قوت ہے، شجاعت و بہادری نہیں ہے، تب بھی وہ غالب نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اسرائیل جس نے پورے مشرق وسطیٰ میں اپنی چودھراہٹ قائم کر رکھی تھی، اب وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم جو چاہیں کریں، ہم جو چاہیں بولیں، ہم جتنے چاہیں غزہ پر بم برسا دیں، ہم جس پر چاہیں حملہ کر دیں، ہمیں کوئی بولنے والا نہیں، ہمیں کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، اور ہمارے سامنے کوئی مجال دم زدم نہیں رکھتا ہے، کوئی بول نہیں سکتا، کوئی ہم کو ٹوک نہیں سکتا ہے۔ ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہمارے پاس بارود ہے، ٹیکنالوجی ہے، ہماری پشت پر امریکہ کا ہاتھ ہے، برطانیہ کا ہاتھ ہے، ہم جو چاہیں کریں۔ غرور اور تکبر کی بالکل چوٹیوں پر پہنچا ہوا تھا، اسی غرور اور تکبر نے اس کو آمادہ کیا کہ ایران پہ حملہ کرے، تاکہ ایران کا جو منصوبہ ہے، ایران کی جو پلاننگ ہے وہ خاک میں مل جائے۔ مگر اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ایران کے پاس کیا طاقت و قوت ہے، وہ ہم کو جواب دے سکے گا۔ اس کی میزائلیں ہمارے ملک میں آ کے گریں گی، ہمارے شہروں کو تباہ و برباد کر دیں گی، ہمارے سینکڑوں مکانات کو کھنڈر میں تبدیل کر دیں گی۔ اور وہی ہوا، ایران نے پلٹوار کیا اور اسرائیل کا سارا غرور خاک میں مل گیا۔ اب آپ دیکھیں، ٹھیک ہے ایران پر رافضیوں کی حکومت ہے، ان سے ہمارا فکر اور اعتقادی اختلاف ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر اس لحاظ سے دیکھیں کہ موجودہ صورتحال میں پوری اسلامی دنیا پر جو ظلم و زیادتی اسرائیل کر رہا تھا، اور جس نے نہتھے مسلمانوں کا قتل عام کیا اور بے دریغ قتل کیا، اور آج بھی امدادی سامان تقسیم کرنے کے نام پر وہ قتل کر رہا ہے، کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب وہاں ہزاروں غزہ کے بے کس مسلمان، مظلوم مسلمان ان کے پاس سامان لینے جاتے ہیں کھانے پینے کا، تو قتل و غارت گری کرتے ہیں، 100-200 روزانہ مارے جاتے ہیں۔ ابھی بھی کل کی رپورٹ میں نے دیکھی ہے کہ اس ہفتے 469 فلسطینی مسلمانوں کو اسرائیلوں نے مارا ہے، ان کو جو ہے ان کو شہید کیا ہے۔ تو یہ جو بالکل سانڈ کی طرح، آوارہ اونٹ کی طرح اور مجنون ہاتھی کی طرح سب پر حملے کر رہا تھا، ایران نے اس پر میزائلیں داغ کر اس کے لگام کسی ہے اور اس کے غرور کو خاک میں ملایا ہے، اس کے گھمنڈ کو چکنا چور کیا ہے، اور اس کو بتایا ہے کہ دنیا میں اگرچہ بہت سے عالمی ریاستیں ہیں، مسلمانوں کی ریاستیں ہیں، مگر سب بزدل نہیں ہیں، سب بے بس نہیں ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اللہ نے طاقت و قوت سے سرفراز کیا ہے۔ آج جب قطر، عرب امارات، مصر، شام، سعودی عرب، ساری اسلامی ریاستیں اسرائیل کا تلوا چاٹنے میں فخر محسوس کر رہی ہیں، کچھ بولنے کی ہمت اور جرأت اور جسارت نہیں کر پا رہی ہیں۔ ایسے عالم میں اگر کوئی اسلامی ملک اسرائیل پر حملہ کر دے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اس زمانے میں تاریخ ساز کام ہے۔ میں دکھائے رہا ہوں کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا۔ اسلام نے ہمیں بزدلی کا درس نہیں دیا، کسی کے تلوے چاٹنے کا درس نہیں دیا، اسلام نے ہمیں بہادری کا درس دیا ہے، ہمت و جرأت کا درس دیا ہے، شجاعت کا درس دیا ہے، اور اس قسم کی تمام لاپرواہیوں کو پسے پشت پھینک کر آگے بڑھنے کا درس دیا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کو اختیار کیا ہے وہ آج کے پرفتن زمانے میں بھی، دشمنوں کے غلبے والے زمانے میں بھی غلبہ حاصل کر سکتے ہیں، اور دشمنوں کو ناک ٹیکنے پر اور ناک رگڑنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ آئیں قرآن مقدس کی جانب کہ قرآن مقدس نے ہمیں کیا درس دیا۔ اس لیے میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے ماتحت جو بھی آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، آج جب سارے کام کر رہے ہیں تو ایک کام یہ بھی کریں، اپنے بچوں کو بیٹھائیں، ان کی تربیت کریں، ان کو بتائیں اسلام کا مغز کیا ہے، اسلام کی بنیاد کیا ہے، اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، اور پھر یہ بتائیں کہ موت و زندگی تو اللہ کے دست قدرت میں ہے، جب اللہ چاہے کہ تبھی موت آئے گی، اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی ہے، لہذا مرنے سے پہلے ہزاروں بار مرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ابھی وہاں سے میزائل گرے، میں نے کئی ویڈیوز دیکھے کہ یہ اسرائیلی درندے اسرائیل میں اپنے ملک میں اولاً چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ کیوں چھوڑ کے بھاگ رہے؟ تمہارا ملک ہے، تمہارا وطن ہے، تم اب تک چیخ چیخ کر دنیا والوں کو بتا رہے تھے کہ فلسطین ہماری سرزمین ہے، یہ مسلمانوں کا حق نہیں ہے، تو پھر تم بھاگ کے کیوں جا رہے ہو؟ جب تمہارا وطن ہے، یہ تمہارا حق ہے، تم بھاگ کے کیوں جا رہے ہو؟ غزہ کے مسلمان بھاگ کے نہیں گئے،
ان پر تم نے ناطقہ بند کر دیا، کھانا پانی بند کر دیا، بھوک مری کا وہ شکار ہیں، ان کے خاندان والے تہس نہس ہو گئے، نیز و نابود ہو گئے. اور غزہ میں ایسی بربریت ہوئی ہے کہ ماضی میں صدیوں تک کسی نے بھی ایسی بربریت اور ظلم کی ایسی داستان نہیں دیکھی تھی، مگر انہوں نے اپنے ملک کو چھوڑا نہیں، وہ وہی ڈٹے رہے. اور کئی ایسی ویڈیوز ہم نے دیکھی اور کئی ایسے مظلومین فلسطینیوں کا بیان سنا ہے جو عربی میں کہہ رہے ہیں کہ ہم مر تو سکتے ہیں، اپنے وطن کو چھوڑ کر یہاں سے جا نہیں جا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسطین مسلمانوں کا حق ہے، فلسطین مسلمانوں کا وطن ہے، فلسطینی سرزمین مسلمانوں کی سرزمین ہے، اور تم چند میزائلوں کو دے کر بھاگنے لگ گئے. اس کا مطلب تمہارا ضمیر بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ فلسطین تمہاری سرزمین ہے. تمہارا ضمیر بھی گواہی دے رہا ہے کہ تم نے ظالمانہ اور جابرانہ طریقے پر فلسطین کی سرزمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ واضح ہوئی کہ یہ بدبخت قوم ہے جو زندگی سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، یہ قوم زندگی کو محبوب رکھتی ہے. اور قرآن کریم میں اسی لیے ان یہودیوں کے بارے میں فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور مسکینی مسلط کر دی گئی ہے. اس کا مظہر ابھی آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر کس طریقے سے ذلت اور مسکینی مسلط کی گئی ہے. ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، ہاتھ جوڑ جو کہ ایرانیوں سے معافی مانگ رہے ہیں کہ بم مت برساؤ، میزائل مت داغو، ہم تم پر دوبارہ حملہ نہیں کریں گے. وہاں کے عوام اس قسم کا اپنا تاثر پیش کر رہی ہے. تو ایک تو بات تو یہ کہ قرآن مقدس نے جو فرمایا تھا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاءٍ، پہلا پلا اٹھا کے دیکھیں، انہی بدبختوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا صدیوں پہلے قرآن کریم کے اندر کہ اے مسلمانوں تم ضرور بھی ضرور پاؤ گے ان یہودیوں کو تمام انسانوں میں زندگی کا سب سے بڑا حریص، سب سے بڑا لالچی، کہ ان کو اپنی زندگی سے جتنا پیار ہے دنیا میں کوئی قوم ایسے تم کو نہیں ملے گی جس قوم کو اپنی زندگی سے اتنا پیار ہو، اتنی محبت ہو. جتنی بدبخت قوم اپنی زندگی سے محبت کرتی ہے، اپنی زندگی سے پیار کرتی ہے. اس کے مظاہر آج آپ کو اسرائیل میں نظر آئیں گے. خلاصہ کلام یہ اگر میں گفتگو کروں تو گفتگو دراز ہوگی، سیاست ہمارا موضوع نہیں ہے. آپ یہ سمجھیے کہ امام صاحب سیاست پہ بول رہے ہیں، ہم سیاست پہ نہیں بولتے، مگر جہاں بات پڑتی ہے وہاں عالمی منظر نامے کو سامنے رکھ کر، ملکی منظر نامے کو سامنے رکھ کر قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی صحیح پیغام دینے میں چونکہ میری ذمہ داری ہے تو موقع بموقع اس قسم کا پیغام دینے کی کوشش کرتا ہوں. آج اس منظر نامے کی روح سے میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ آپ اپنے اندر طاقت و قوت، ہمت و جرأت پیدا کریں اور اپنے بچوں کے مضبوط بنائیں، جسمانی لحاظ سے بھی مضبوط بنائیں، روحانی لحاظ سے بھی مضبوط بنائیں. آپ کے بچوں کی روح مضبوط ہوگی، باطن مضبوط ہوگا تو نفس سے لڑ سکیں گے، شیطان کا مقابلہ کر سکیں گے. اور آپ کے بچوں کا جسم مضبوط ہوگا تو ظاہری دشمنوں پر غلبہ حاصل کر سکیں گے، ان کا مقابلہ کر سکیں گے. دونوں طاقت و قوت انتہائی ضروری ہے. اگر بدن مضبوط ہے، دل مضبوط نہیں. شجاعت کا معنی یہ ہے کہ آپ کا دل مضبوط ہو، آپ کا جگر فولادی ہو، کسی سے بڑے سے بڑی طاقت سے لڑنے جھگڑنے اور مقابلہ کرنے کی ہمت ہو آپ کے اندر. دل مضبوط ہو، جگر مضبوط ہو، جو اس کو شجاعت و بہادری کہا جاتا ہے. باڈی بہت زیادہ ہو، جسم مضبوط ہو تو اس کو طاقت و قوت کہا جاتا ہے. جسمانی طاقت و قوت بھی ہے اور بہادری بھی ہے، شجاعت بھی ہے، تو ایسے شخص کو کوئی انسان مغلوب نہیں کر سکتا ہے. ایسا انسان مر تو سکتا ہے مگر دشمن کے آگے کبھی سلنڈر نہیں ہو سکتا ہے. طاقت و قوت بھی ضروری ہے، شجاعت و بہادری بھی ضروری ہے. حضور رحمت عالم جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہم غلام ہیں اور اس پر ہمیں جتنا فخر کرنا چاہیے اس سے زیادہ ہم فخر کریں. حضور کی غلامی ہم سب کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. اب دیکھیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے بے مثال اوصاف و کمال سے سرفراز پر فرمایا. جسمانی طاقت و قوت کے لحاظ سے بھی آپ بے مثال ہیں اور شجاعت و بہادری کے لحاظ سے بھی آپ بے مثال ہیں. حضور رحمت عالم جان عالم کو اللہ نے بے مثال شجاعت و بہادری سے سرفراز فرمایا، بے مثال طاقت و قوت سے سرفراز فرمایا. اس پر اگر میں احادیث کریمہ اور صحاح ستہ کی روشنی میں روایتیں پیش کروں تو بہت کئی گھنٹے درکار ہو جائیں گے. اتنی روایتیں ذہن میں الحمدللہ موجود ہیں. میں دو چند روایتیں پیش کر رہا ہوں، پھر آپ دیکھیں کہ کس مدنی تاجدار کے اب غلام ہیں، کس سرور کائنات کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. ایسے عظیم الشان پیغمبر کے امتی اگر بزدل ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، ضعیف ہو جائیں، ناتواں ہو جائیں، سستی کاہلی کا شکار ہو جائیں تو پھر اللہ ہی محافظ ہے. پھر آپ دیکھیں غزوہ حنین کا موقع ہے. غزوہ حنین یہ فتح مکۃ المکرمہ کی فتح کے بعد یہ سب سے پہلا غزوہ پیش آیا. کافروں اور مسلمانوں کی بہت شدید جنگ ہوئی.
یہ حنین آپ جو حضرات عمرہ کرنے یا حج کرنے جاتے ہیں جعرانہ تشریف لے گئے ہوں گے. جعرانہ سے بڑا عمرہ ہوتا ہے. جعرانہ کے بازو ہی میں ایک حنین کا علاقہ تھا, آج بھی وہ علاقہ موجود, ہم نے اس کو دیکھا. وہاں جو حضرات شہید ہوئے تھے صحابہ اکرام کے مزارات جعرانہ کے قبرستان کے اندر موجود ہے. جعرانہ کے مقام پر جو حنین تھا, غزوہ حنین, ایمان و کفر کی بہت شدید وہاں جنگ ہوئی. تقریباً 12,000 کا مسلمانوں کا لشکر تھا, اس سے زیادہ کافروں کا لشکر تھا. قبیلے حوازن کے بہادر لوگوں نے جب مسلمانوں پر تیر اندازی شروع کی ہے, بے پناہ تیر اندازی, اس قدر تیر اندازی کی مسلمان ان تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکے اور مسلمانوں کو پیر اکھڑ گئے, وہ دائیں بائیں ہو گئے. ایسے سخت ترین حالات میں جبکہ دشمنوں کی جانب سے آسمان سے تیروں کی بوچھار ہو رہی تھی, آقا دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس وقت بھی اپنی سواری پر سوار تھے. ایک جانب حضرت عباس موجود ہیں, دوسری جانب حضرت ابو سفیان بن حارث جو حضور کے چچیرے بھائی ہیں, جو مکہ المکرمہ کی فتح کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے. ایک جانب وہ ہیں, ایک جانب حضرت عباس ہیں, اور حضرت عباس اور حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں حضور کی سواری کو تھامے ہوئے ہیں, اور حضور اپنی سواری پر ایڑ لگا کر دشمنوں کی جانب بڑھتے چلے جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ. حضرت عباس کہتے ہیں ہم تو یہ سمجھے کہ رسول اللہ تیزی کے ساتھ دشمنوں کے اندرگے میں جانا چاہتے ہیں, اس لیے ہم لوگوں نے سواری کو روکنے کی کوشش کی کہ سواری تیزی کے ساتھ دشمنوں کی جانب نہ جا سکے. ایسے موقع پر جو کمانڈر ہوتا ہے, جب اس کی فوج تتر بتر ہو جائے تو کمانڈر خود کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں دشمن ہم کو پہچان نہ لے, ہم پر حملہ نہ کر دے. مگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ عز و جل نے وہ شجاعت و بہادری سے سرفراز فرمایا تھا کہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ ادھر ادھر ہو گئے ہیں تو آپ نے اپنی جانور کو ایڑ لگائی اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں بلا شبہ اللہ کا پیغمبر ہوں, میں عبد المطلب کا شہزادہ ہوں. یہ کہہ کر آپ نے یہ پیغام دیا کہ اے حوازن کے کافروں, اگر تم محمد عربی کو تم قتل کرنا چاہتے ہو, شہید کرنا چاہتے ہو, تو یہ محمد بن عبداللہ تمہارے سامنے موجود ہے, اگر ہمت و جرأت ہو تو اس کا مقابلہ کر کے دکھاؤ. یہ پیغمبر اعظم کی ہمت تھی, یہ آپ کی شجاعت تھی کہ تتے نہ تنے تنہا آپ دشمنوں کے مقابلے میں, کافروں کے مقابلے میں ڈٹے رہے. پھر آپ نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ مسلمانوں کو آواز دو. حضرت عباس نے مسلمانوں کو آواز دی, انصار کو آواز دی, مہاجرین کو آواز دی. وہ مسلمان جو بتقاضا بشری دائیں بائیں ہو گئے تھے, حضرت عباس کی آواز سن کر وہ دوبارہ میدان میں آئے اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شانہ بشانہ مل کر انہوں نے دشمنوں کا مقابلہ کیا. یہ پیغمبر اعظم کی شجاعت و بہادری. اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ما رأیت احدا اشجع ولا اجود ولا اضوى من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خدا کی قسم میں نے کبھی بھی کسی کو رسول اللہ سے زیادہ بہادر, رسول اللہ سے زیادہ سخی اور رسول اللہ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا ہے. اس قسم کی روایتیں پیش کروں تو بے شمار روایتیں ہو جائیں گی. یہ تو شجاعت و بہادری کے معاملات تھے. دنیا میں بڑے سے بڑے بہادر پیدا ہوئے, بڑے سے بڑے ہمت و جواں مردی والے پیدا ہوئے ہیں, مگر کسی نہ کسی مقام پر ان کے پیروں میں جنبش ضرور آئی ہے. مگر آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایسے بہادر پیغمبر ہیں کہ کسی بھی میدان میں کسی بھی موقع پر آپ کے پیروں میں کبھی جنبش نہیں آئی ہے. غزوہ احد کے موقع پر صحابہ تتر بتر ہو گئے. حضور رحمت عالم جان عالم کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رہ گئے, حضرت عمر فاروق اعظم رہ گئے, چند صحابہ رہ گئے. باقی صحابہ ادھر ادھر, مولا کائنات بھی کافروں کے نرغے میں ہیں, مسلمان ادھر ادھر ہو گئے. ایسے سخت ترین حالات میں مولا کائنات اور ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم کے ساتھ جو ہستی ان کی سرپرستی کرتے ہوئے دشمنوں کا مقابلہ کر رہی تھی, وہ ہستی ہم سب کے آقا حضور رحمت عالم کی ذات گرامی ہے. اس پر مثالیں پیش کروں, کثیر مثالیں ہو سکتی ہیں. ایک مثال طاقت و قوت کی دکھاتا ہوں. یہ تو شجاعت و بہادری. حضور کی جسمانی قوت ایسی تھی کہ ویسی جسمانی قوت والا نہ کبھی پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے. اس کی بے شمار مثال خود احادیث کریمہ کے اندر موجود ہیں. رکانہ مشہور ترین پہلوان عرب کا, جو تنے تنہا 100 پہلوانوں کا مقابلہ کر سکتا تھا. حضور کی شان یہ تھی کہ جب کسی سے ملاقات ہوتی تو آپ اسلام کی دعوت دیتے, چاہے وہ کچھ بھی ہو. ہم لوگ کمزور لوگ, ہم چہرہ دے کے اسلام کی دعوت دیتے ہیں. اب تو ملک کے حالات ایسے ہیں کہ اسلام کی دعوت دینا بھی بہت مشکل ہے. نماز کی دعوت دیتے تو بہت بڑی بات ہے. ایسے حالات بن رہے ہیں. حضور رحمت عالم جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم جس کو پاتے اسلام کی دعوت دیتے کہ مسلمان ہو جاؤ, نجات پا جاؤ گے, میں اللہ کا پیغمبر ہوں. پیغمبرانہ وجاہت, پیغمبرانہ حسن و جمال اور پیغمبرانہ شجاعت و بہادری کے ساتھ آپ گفتگو فرماتے. رکانہ پہلوان سے ملاقات ہو گئی.
لوگوں نے کہا حضور یہ رکانہ پہلوان عرب کا مشہور پہلوان ہے، 100 پہلوان بھی اس کا مقابلہ شاید نہ کر پائیں۔ پیغمبر اعظم اس کے پاس گئے اور کہا رکانہ ہدایت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، مسلمان ہو جاؤ، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، کلمہ پڑھو نجات پا جاؤ گے۔ اس نے کہا اچھا محمد آپ ہی ہیں، ان کا شہرہ دور دور تک ہے جو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ٹھیک ہے میں مسلمان ہو جاؤں گا، مگر شرط یہ کہ مجھے آپ اٹھا کر زمین پر پٹخ دیں، اس طور پر آپ مجھے ہرا دیں تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ ظاہر سی بات ہے اگر ہم کسی کو دعوت دیں، وہ ہم سے کہے امام صاحب ہم کو اٹھا کے پٹخ دیں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے، تو ہم تو وہاں سے واپس آ جائیں گے کہ ہم یہ کرنے تھوڑی آئے، اور ہمارا کام یہ تھوڑی کہ تم کو اٹھا کے پٹخے یا تم ہم کو اٹھا کے پٹخو۔ مگر پیغمبر اعظم نے کہا اچھا اگر بات یہی ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو گے تو میں ٹھیک ہے تم سے مقابلہ کروں گا۔ حضور رحمت عالم جان عالم اس کے سامنے آئے، وہ بھی حضور کے سامنے۔ اب ایک طرف وہ پیغمبر ہے جو تین دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے، روزے سے رہا کرتے تھے، کھجورے کھا کر پانی پی پی کر گزارا کیا کرتے تھے، ہفتوں گزر جاتے روٹی کا ٹکڑا حلق سے نیچے نہیں جاتا۔ اور ایک طرف وہ پہلوان جو روزانہ کتنے کلو گوشت کھا رہا ہے، کتنی مرغن غذائیں کھا رہا ہے، کیا کیا چیزیں کھا رہا ہے، کتنی ورزش کتنی کثرت کر رہا ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ مگر پیغمبر اعظم کے مقابلے میں آیا، حضور نے سینے پہ ہاتھ رکھا، اٹھا کر زمین پر دے مارا اس کو۔ وہ بہت دیر تک اٹھا نہیں، یہ سوچ کر کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو سنبھل نہ سکا، انہوں نے ایک جھٹکے میں دے مارا، کھڑا ہوا مٹی جھاڑی اور کہا محمد لگتا ہے کہ ہماری دیوی دیوتاؤں نے توجہ نہیں کی ہے، پھر سے آ جائیے مقابلہ ہو جائیے، اب کی کلمہ پڑھ لوں گا۔ 3 بار پیغمبر اعظم نے اس کو زمین پر پٹخا ہے، مگر وہ مسلمان نہیں ہونا تھا، نہیں ہوا۔ بار روایتوں میں آ کے مسلمان بھی ہو گیا تھا، مگر اکثر روایتیں خاموش ہیں، یہاں تک روایتیں کہتی ہیں کہ وہ چلا گیا، کلمہ نہیں پڑھا اس نے۔ مگر اسی رکانہ کا بیٹا یزید جو اپنے وقت کا جانا مانا پہلوان تھا، اس یزید کے بارے میں یہاں تک کہا گیا اتنا بڑا ڈاواں ڈول ہاتھی جسم والا انسان تھا کہ اگر یہ کسی چمڑے کے اوپر بیٹھ جاتا اور چمڑا کھینچنے والے پہلوان چمڑا کھینچتے تو چمڑا تو پھٹ جاتا، مگر چمڑا کھینچنے والے پہلوان چمڑے کو اس کے جسم سے نیچے سے نکال نہیں پاتے تھے، اتنی طاقت و قوت والا یزید تھا۔ 300 بکریوں کے ساتھ پیغمبر اعظم سے ملاقات ہو گئی، پیغمبر اعظم نے اس کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا اے محمد 300 بکریاں ہمارے پاس ہیں، اگر آپ ہمیں شکست دے دیں تو ہم 100 بکریاں آپ کے حوالے کر دیں گے، 100 بکریوں کا تحفہ پیش کریں گے۔ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے یزید ہمارا کام مقابلہ کرنا نہیں ہے، تم کو کلمہ پڑھنا ہو پڑھو ورنہ مت پڑھو، کامیابی چاہتے ہو تو کلمہ پڑھ لو ورنہ مت پڑھو۔ مگر پیغمبر اعظم حریص علیکم، تم پر حریص ہے، قرآن کریم میں آیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہو جائیں، اللہ کے غضب سے بچ جائیں، جہنم کا ایندھن ہونے سے بچ جائیں۔ تو پیغمبر اعظم نے شفقت کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے ہم تم سے مقابلہ کریں گے۔ اور حضور رحمت عالم جان عالم نے اس یزید نامی پہلوان کو بھی 3 بار اٹھا کر زمین پر پٹخا ہے، اس پر روایتیں موجود ہیں، شاہدین موجود ہیں، ثقہ راوی نے اس کو روایت کیا، اور 3 بار پٹکا تو 300 بکریاں ہو گئیں۔ اس نے کہا کہ اے محمد خدا کی قسم آپ کے اندر جو طاقت و قوت ہے یہ کسی پیغمبر کے اندر ہی ہو سکتی ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ تنہا خالق کائنات ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ 300 بکریاں پیش کی کہ حضور ہم ہار گئے، اب لہجہ بدل گیا، پہلے محمد اب حضور ہم ہار گئے، یہ 300 بکریاں آپ کی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہمیں تمہاری بکریوں کی حاجت نہیں ہے، جب تم بھی آزاد ہو یہ بکریاں بھی میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ تو طاقت و قوت بھی ایک چیز ہے۔ آج موجودہ حالات میں دنیا ہمیں کھانا چاہتی ہے، دنیا نگل جانا چاہتی، ہماری نسلوں کے چتھڑے اڑا دینا چاہتی ہے، ہمارے قبیلے کے قبیلے خاندان کے خاندان تباہ و برباد کر دینا چاہتی ہیں، اس کو ہم سے زیادہ سمجھ رہے ہیں، اور ملک کے حالات کیسے بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ہمیں آنا چاہیے سیرت رسول اکرم کے جانب، تعلیمات مصطفیٰ کے جانب، پیغمبر اعظم کی ارشادات کے جانب آنا چاہیے۔ ہمیں خود بھی مضبوط ہونا چاہیے، اپنے روح کو مضبوط کرنا چاہیے، جسم کو مضبوط کرنا چاہیے، اپنے اندر طاقت و قوتوں کے ساتھ شجاعت و بہادری کا جوہر بھی جمع کرنا چاہیے، اور شجاعت و بہادری کے جوہر بھی پیدا کرنے چاہیے اگر ہم دشمنوں پر غلبہ چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، ورنہ یہ دشمنان دین نہ ہمیں جینے دیں گے، نہ ہمارے دشمنوں کو جینے دیں گے، نہ ہماری نسلوں کو جینے دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، بسورہ اخلاص۔